بجلی کی قیمتوں میں تیز ترین اضافے کے نتیجے میں عوام سڑکوں پر باہر آ چکی ہے، بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوشش کی کہ ہماری بجلی کا میٹر کاٹا جائے گا تو اس کو بھی ہم مار کے بھگا دیں گے، ہم بجلی کے بل ادا نہیں کریں گے۔ ہر بندے کے ذہن میں سوال یہ ہے کہ آخرکار بجلی کی قیمتوں میں اتنا تیز ترین اضافہ کیوں ہوا؟ اگر آپ مجھے اپنے 5 منٹ قیمتی وقت کے دیں گے تو میں آپ کو سارا قصہ کہانی سمجھا دوں گا۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب 1993 کے اندر حکومت پاکستان نے ایک نئی پالیسی متعارف کرائی جس کا نام ہے IPP پالیسی، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پالیسی۔ یہ پالیسی کیوں متعارف کرائی گئی؟ 1993 سے پہلے تقریباً تمام بجلی کی پیداوار اور اس کی ٹرانسمیشن حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی، واپڈا کی ذمہ داری تھی۔ 93 میں حکومت نے یہ سوچا اور اکانومسٹ نے بھی یہ کہا کہ جی اگر آپ نجکاری کر دیں بجلی کی تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ واپڈا اتنا بڑا ادارہ کہ اس کی نجکاری تو ممکن تھی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے کراچی الیکٹرک کی نجکاری کی، اور ساتھ انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ انویسٹر پاکستان کے اندر آئیں اور آ کر پاور پلانٹ لگائیں۔ اس کے لیے ہم جو ہے یہ پالیسی تیار کریں گے کہ ان کو اچھے سے اچھا منافع ملے۔ انہوں نے پالیسی تیار کی جس کو ہم کہتے ہیں سوورن گارنٹی، یعنی کہ ریاست پاکستان پرائیویٹ انویسٹر کو یہ گارنٹی کرے گی کہ آپ کبھی خسارے میں نہیں جائیں گے، آپ ہمیشہ منافع کمائیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو چیزیں آپ کے انپٹس ہیں، فیول وغیرہ، وہ بھی حکومت پاکستان سیٹ کرے گی ایک مقررہ ایکسچینج ریٹ پر، جو بجلی آپ سے خریدنی وہ بھی سیٹ کرے گی، اور مزید جو کیپیسٹی چارجز ہیں یعنی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے اس کے پیسے بھی حکومت پاکستان جو ہے بھرے گی۔ کیپیسٹی چارجز میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ کاسٹ آف لینڈ پرچیز، ڈیزائن، انسٹالیشن، ٹیکسز، انشورنس، ایڈمنسٹریشن، ڈیٹ سروسنگ، ریٹرن آن ایکوٹی، یہ مختلف چیزیں شامل ہیں۔ لہٰذا حکومت پاکستان نے ایک ایسا کانٹریکٹ بنایا IPP کا، جو ورلڈ بینک اور IMF نے ڈبل تھمز اپ دیا اور کہا کہ یہ تو بہت اچھی پالیسی ہے۔ ایسا کانٹریکٹ بنایا کہ پرائیویٹ انویسٹر کو ٹیکس منی سے پبلک جو ہے حکومت پاکستان جو ہے سبسڈائز کرے گی۔ جی ہاں، یہ در حقیقت وہ پالیسی تھی۔ اب ہوا کیا کہ نئے پلانٹ تو لگ گئے اور آپ کی پاور جنریشن کی کیپیسٹی بڑھ گئی۔ آج 41,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر، اور مگر جو میکسیمم ڈیمانڈ ہے وہ صرف 31,000 میگا واٹ ہے، یعنی کہ سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ٹرانسمیشن میکانزم ہے، جو ڈسٹریبیوشن میکانزم ہے، وہ صرف 22,000 میگا واٹ لوگوں تک بجلی پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اکنامک سروے کے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ 41,000 بجلی بنا سکتے ہیں مگر آپ صارفین تک صرف 22,000 بجلی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ وہ بجلی پہنچا ہی نہیں سکتے جو آپ بنا سکتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز تھے اس پہ حکومت پاکستان کو بھاری رقم IPPs کو ادا کرنی پڑی۔ جی ہاں، بالکل غور کیجئے کہ حکومت پاکستان کا اگر کل بجٹ 14.4 ٹریلین یہ پچھلے سال کا، اس سال کا بلکہ اسحاق ڈار صاحب نے بنایا، تو اس میں سے 1 ٹریلین کی سبسڈیز ہیں۔ وہ 1 ٹریلین کی سبسڈیز ذرا بریک ڈاؤن سنیے گا کیا ہے۔ 579 بلین سبسڈی صرف پاور سیکٹر کو ہیں، جس میں سے اکثریت IPPs کو ہیں۔ 310 بلین روپے کی جو سبسڈیز ہیں وہ IPPs کو دی جا رہی ہیں، اور غور کیجئے کہ اس میں سے 71% جو پیسے آپ دے رہے ہیں وہ کیپیسٹی چارجز ہیں، یعنی کہ یہ وہ پیسے ہیں جو آپ دے رہے ہیں جس کے عوض آپ کوئی ایکسٹرا بجلی نہیں خرید رہے۔ آپ صرف ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ جی آپ نے زمین خریدی، آپ نے پلانٹ لگایا تو یہ لیں پیسے لے لیں اس کے عوض، مگر نئی بجلی نہیں آپ اس میں سے خرید رہے۔ تو یہ دیکھیں 70% آف 310 بلین جو IPPs کو مل رہا ہے یہ صرف کیپیسٹی چارجز کا مل رہا ہے، باقی فیول کاسٹ وغیرہ کا مل رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، ہمیں یہ بتایا دیکھیں جی کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کتنی زبردست ہے۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کراچی الیکٹرک کو بھی حکومت پاکستان سبسڈائز کر رہی۔ جی ہاں، 315 بلین روپے کی سبسڈی کراچی الیکٹرک کو دی جاتی ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ اگر کل پورے پاکستان کے اندر 579 بلین پاور سیکٹر کو دیا جا رہا ہے تو صرف کراچی کو 315 بلین کراچی الیکٹرک کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر یہ چل ہی رہا ہے، پبلک منی کے اوپر چل رہا ہے، جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ ادروائز کیا ہو، اگر حکومت یہ سبسڈی نہ دے تو کراچی الیکٹرک جو ہے بجلی کے بل بڑھا دے اور آسمان کو چھونا کر دے اور پورے علاقے کراچی کے جو ہے وہ ڈارکنس میں چلے جائیں۔ اس کے علاوہ 50 بلین ہم پیٹرولیم پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر
یہ پیٹرولیم سبسڈی بھی ختم ہوگی, کینسل ہوگی, اور پیٹرول کی قیمت بھی فی لیٹر 300 روپے ٹاپ جائے گی. جی ہاں, یہ 100% ہونے جا رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہوا ہے. تو آخر میں یہ کہ 62% سبسڈیز جو ہم پرائیویٹ پروڈیوسرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو دے رہے ہیں, اور یہ جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں 62%, 60% سبسڈی ہم پرائیویٹ پروڈیوسرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو دے رہے ہیں, اور یہ جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں یہ اس سبسڈی کی عوض اکثر بیشتر ہم نئی بجلی نہیں خرید رہے بلکہ صرف کیپیسٹی چارجز ادا کر رہے ہیں. اندازہ کریں آپ. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا, شہباز شریف صاحب کی حکومت اور اسحاق ڈار صاحب نے جو اگریمنٹ کیا, اس میں آئی ایم ایف نے دو ٹوک یہ کہا. پہلی بات یہ کہ آپ نے کوئی امپورٹ ڈیوٹیز نہیں لگانی, کوئی ٹیرفس نہیں لگانے, بین الاقوامی تجارت کو کسی حوالے سے آپ نے ریگولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ منڈی مارکیٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے. اس کا مطلب بالکل صاف اور کلیئر تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ چڑھے گی, ڈالر جو ہے وہ اوپر جائے گا, ڈالر نیچے نہیں آئے گا. تیسری انہوں نے بات یہ کی کہ بجٹ آپ نے اپنا بیلنس کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ٹیکسز آپ نے بڑھانے ہیں اور حکومتی اخراجات آپ نے کم کرنے. ٹیکسز بڑھانے کس طرح سے؟ بجلی کے بل کے اندر مزید اور ٹیکسز آپ ڈال دیں, الیکٹریسٹی پرائسز بڑھا دیں, فیول پرائسز آپ بڑھا دیں. ایکسپینڈیچرز کم کیسے کرنے؟ فوج کا ایکسپینڈیچر تو کم ہو نہیں سکتا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیوں. اور جو ہم ڈیٹ ری سروسنگ دے رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی حکومت نے بینکوں کو اور دوسرے اداروں کو پیسے دینے ہیں, کیونکہ پاکستان کی حکومت نے لوکل بینک سے پیسے دیے ہیں. تقریباً 60% جو ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں وہ پاکستان کی اپنے بینکوں سے حکومت پاکستان نے قرضے کی شکل میں لیے ہوئے, وہ ہم نے ادا کرنے ہیں. اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. تو یہ تقریباً 80% بجٹ جو ہے قرضوں کی ادائیگی اور فوج میں چلا جاتا ہے, پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں جس میں سے کچھ کٹوتی کی جا سکے. اور آخر میں یہ آئی ایم ایف نے کہا کہ انٹرسٹ ریٹ آپ نے انتہائی اونچا رکھنا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہونی کوئی نہیں. میں ایک سال سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو فارمولا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. آئیے سنیے کہ یہ کس طرح سے ہوا. نہ صرف بجلی کی قیمتوں میں تیز ترین اضافہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں اسمال بزنسز تو تباہ و برباد ہو جائیں گی. بڑی بزنسز نے تو اپنے ڈیزل پلانٹ اور پاور پلانٹ اپنے پلانٹ کے اندر ہی لگائے ہوتے ہیں, مگر چھوٹی بزنسز تو چل نہیں سکیں گی. پورے علاقے آلریڈی اندھیرے کے اندر ہیں, مزید اندھیرے کے اندر ڈوب جائیں گے. کوئٹہ اور سے آگے بلوچستان وغیرہ کے اندر تو لوگ کہتے ہیں بجلی کی بل کی ہمیں کیا پرواہ, جہاں بجلی ہی نہیں آتی وہاں بجلی کے بل کا کہاں سے سوال پیدا ہو. اندازہ کریں آپ, 12 گھنٹے 16 گھنٹے کچھ علاقوں کے اندر بجلی آئی نہیں رہی, اور جہاں آ رہی وہ اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ دیا جلانا شروع کر دیں گے, بجلی میں نہیں رہ سکیں گے. اور آگے خوشخبری سنیے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, آگے خوشخبری سنیے کہ کیونکہ ڈالر کی قیمت 300 روپے سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے اور ابھی شاید مزید اور اوپر جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیپیسٹی چارجز ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں اگلے سال وہ کیپیسٹی چارجز 2 ٹریلین روپے کے قریب پہنچ جائیں گے. جی ہاں, یہ آفیشیل اسٹیٹسٹک پاور جو ہمارے منسٹرز وغیرہ انہوں نے کاکڑ صاحب کو دیے ہیں, آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اگلے سال حکومت پاکستان کو 2 ٹریلین روپے کی سبسڈی آئی پی پیز کو دینی پڑے گی. یعنی اس سال ہماری ٹوٹل سبسڈی 1 ٹریلین کی تھی, آئی پی پیز کو سبسڈی 350 بلین کی تھی. اگلے سال یہ بڑھ کر ٹوٹل جو ہماری سبسڈی ہے اس کی بھی ڈبل ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے پاکستان کی حکومت اگلے سال ٹوٹلی بینکرپٹ ہو جائے گی, صرف اس وجہ سے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی اور کیپیسٹی چارجز بڑھ گئے اور ہم اب آئی پی پیز کو بالکل افورڈ کر ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا دوستوں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایمرجنسی میجرز کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز والا سارا دھندا ہے اس کو گورنمنٹ کو رینیگوشیٹ کرنا پڑے گا فوری طور پہ. جو مرضی ہو جائے اپنی لیوریج استعمال کریں. جو آئی پی پیز کے ڈیوز ہیں جو انہوں نے ابھی ادا نہیں کیا, حکومت پاکستان کو ٹیکسز ادا نہیں کیے, یہ ادا نہیں کیا, وہ نہیں ادا کیا, اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کیپیسٹی چارجز ختم کریں. اگر یہ کیپیسٹی چارجز ختم نہ کیے گئے تو اگلے سال حکومت کے پاس 2 ٹکے بھی نہیں بچیں گے پیسے کے خرچ کرنے کے لیے اور پوری اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے گا. یہ اب ایبسولوٹ ایمرجنسی بن گئی. دوسری بات یہ کہ وہ پلانٹ جو کہ مہنگی بجلی بناتے ہیں, جس میں فرنس آئل شامل ہے, جس میں ایل این جی پلانٹ شامل ہے اور جس میں امپورٹڈ کول پاور پلانٹ ہے, یہ 45 to 50 روپیز کی بجلی بنتی ہے. 40 to 55 روپیز کی جو بجلی بن رہی ہے یہ ٹوٹلی یوز لیس ہے. اور اس طرح کے تقریباً 22 ایسے آئی پی پی پلانٹ ہیں
جو کہ اتنی مہنگی بجلی بناتے ہیں جس کی حد حساب کوئی نہیں, اور اس پہ بھی ہم کیپیسٹی چارجز بھی دے رہے ہیں اور فیول چارجز بھی دے رہے ہیں, اور وہ اتنی مہنگی بجلی ہے جو کہ استعمال ہی نہیں ہو رہی. تو یہ پلانٹس جو ہیں یہ اکنامکلی وائبل نہیں ہیں, ان کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہ اکنامکلی ایفیشینٹ پلانٹس نہیں ہیں. یہ اتنی مہنگی چیز بنا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, اور حکومت پاکستان اور ٹیکس پیئر آپ لوگ کیوں ان پلانٹس کو سبسڈی دی جا رہے ہیں جو بجلی آپ استعمال بھی نہیں کر رہے, جو اتنی مہنگی جو استعمال ہو بھی نہیں سکتی. اور آخر میں لانگ ٹرم سولوشن تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کچھ پیسے ہوں گے تو وہ انویسٹ کرے ٹرانسمیشن میکینزم کے اندر. ٹرانسمیشن میکینزم کے بغیر جتنی مرضی آپ پاور پروڈکشن کر لیں وہ پہنچ ہی نہیں سکتی کنزیومر تک, صارفین تک بجلی پہنچ ہی نہیں سکتی کیونکہ ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہی نہیں ہے, آپ کے پاس گرڈ کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے بجلی پہنچانے کے لیے. تو یہ کیسے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں جب تک وہ ٹرانسمیشن میکینزم نہ. ان سب چیزوں کے لیے آپ کو بیسکلی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا معاملہ نہیں ہے. آج کل کچھ اکانومسٹ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کو گرڈ سیکٹرز کو پرائیویٹائز کر کے آپس میں کمپٹیشن کریں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کیپیسٹی نہیں بڑھے گی ٹرانسمیشن میکینزم کی, اور اگر کیپیسٹی نہیں بڑھے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کیا کرے گا, پورے علاقوں کو بلیک آؤٹ کر دے گا, وہاں پہ بجلی نہیں فراہم کرے گا, بجلی کی قیمتوں کو بڑھا دے گا, اور یا پھر گورنمنٹ سے یہ کہے گا کہ ہم بجلی کی قیمتیں اگر نہیں بڑھائیں گے تو پھر آپ ہمیں سبسڈی دیں گے. ان ساری صورتحال میں, ان ساری سچویشنز میں, ان سارے آپشنز میں بیسکلی گورنمنٹ ٹوٹلی دیوالیہ ہو جائے گی اور لوگوں کے پاس بجلی بھی نہیں ہوگی. یہ آپشنز ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. تو لہٰذا یہ سلوشنز ہیں دوستوں کہ یو ہیو ٹو ری نیگوشیٹ دا issue of IPP policy and the issue of capacity charges. You have to close down all inefficient plants جو کہ بہت مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ٹرانسمیشن میکینزم کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اور بہت سارے نسخے بتاؤں گا, مگر وہ ایک لمبے ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ میں چاہتا تھا یہ ویڈیو مختصر رہے. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی کہنا کافی ہے. پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم جس کرائسس میں اس سے اور بھی بڑے کرائسس میں اگلے سال جائیں گے جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی اور کیپیسٹی چارجز بڑھیں گے تو حکومت پاکستان ٹوٹلی اس بل کو اٹھا نہیں سکے گی, دیوالیہ ہو جائے گی, اور آپ کی اکانومی جو ہے جس بحران سے ابھی گزر رہی وہ بحران اور شدید ہو جائے گا. شکریہ.